बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान का करीबी साथी गिरफ़्तार हो गया है और ये अबैटमेंट में गिरफ़्तार हुआ है और ये वो शख्स है जो मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान की वीडियो उनके हवाले से वीडियोज़ शेयर कर रहा था और उनकी वकालत कर रहा था और बिलाखिर इदारों ने उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। साथ उनके बेटों की तीनों बेटों की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे बहरिया टाउन में बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी का खेला गया खेल बेनकाब कर दिया है रेंजर्स ने, और वो उन लोगों को गिरफ़्तार किया है जिन्होंने मनसूबा साजी के ज़रिए बहरिया टाउन में हंगामा किया था और वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो इदारों ने महकमा एंटी करप्शन ने लाड़काना की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में छापा मार के वहाँ से रिकॉर्ड उठाया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बहरिया टाउन का मुख्तसर बताता चलूँ। आप जानते हैं बहरिया टाउन में एक एहतजाज हुआ था और वो एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और उसमें फिर आपने देखा कि ATM मशीनों को तोड़ा गया और जो वहाँ पर रेस्टोरेंट थे उनको जलाया गया। काफ़ी वहाँ पर हंगामा हुआ। अब आम जो लोग हैं जो वहाँ के रहने वाले थे उस गांव के जहाँ पर बहरिया टाउन वाले कब्ज़ा करना चाहते हैं आसिफ जरदारी की एमा पर, और सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत से मिलकर और इन्होंने उस गांव पर धावा बोला, वहाँ पर मकान गिराया। फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया। सिंध हाई कोर्ट ने इस पर रोक दिया था। रोकने के बावजूद अब ये किसी तरीके से चाहते थे कि हम उनको प्रेशराइज़ करें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करें और मुकदमात दर्ज करके हम उनको ब्लैकमेल करके ये जगह लें। इन्होंने उस पूरा जो एहतजाज था, अब ये एक पुरअमन एहतजाज था और ये जो सिंध के वहाँ पर लोग हैं और कौम पसंद जो सिंधी हैं वो सारे के सारे इकट्ठे थे और उन्होंने मिलकर एक एहतजाज किया। उस एहतजाज में कुछ शर पसंद अनासर को उसमें दाखिल कराया गया और दाखिल करवाने के बाद वहाँ पर दंगा फसाद किया गया, तोड़ फोड़ की गई और वहाँ पर हालात को कशीदा किया गया। जब ये मामलात हुए और हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब हुए तो फिर आप जानते हैं कि फिर पुलिस एक्शन में आई। फिर पुलिस ने वहाँ पर जो सिंध पुलिस थी मलिक रियाज को खुश करने के लिए वहाँ पर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि शेलिंग की और बड़ा शदीद किस्म का वहाँ पर एक ड्रामा रचाया गया और वहाँ पर तमाशा लगाया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन लोगों ने अपने आप को वहाँ बचाने की कोशिश की। रेंजर्स ने आज कार्रवाई की है और 11 उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया है जो जलाओ घरों में मुलव्वस थे। लेकिन ये 11 मुलजमान मनसूबा साजी के तहत, अब मनसूबा साजी आप जानते हैं कि सिंध हुकूमत की है या बहरिया टाउन वालों की है, उन्होंने मनसूबा साजी के तहत इन 11 लोगों को बहरिया टाउन में दाखिल करवाया। रेंजर्स का कहना है कि बहरिया टाउन में हंगामा राई जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में 6 मुलजमान को पहले गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले किया था। मज़ीद 5 मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलजमान मनसूबा बंदी के तहत बहरिया टाउन में दाखिल हुए। मुलजमान के पास पाइप, डंडे, आग लगाने का मवाद मौजूद था। रेंजर्स हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने ATM समेत तमाम अशिया को नुकसान पहुंचाया। रेस्टोरेंट और शो रूम को भी लूटने के बाद आग लगाई गई। ये वो लोग थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो गरीब अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, जो अपना गांव बचाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि बहरिया टाउन वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा ना करे, क्या वो वहाँ पर ATM मशीन लूटेंगे? क्या वो वहाँ पर गाड़ियों के शोरूम लूटेंगे या वो रेस्टोरेंट पर हमला करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि ये वो लोग करेंगे जो उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज बनाना चाहते थे और जो सिंध हुकूमत की एमा पर और बहरिया टाउन मलिक रियाज और आसिफ जरदारी के कहने पर ये वो लोग थे जिन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था। और असल मुलजमान जो मनसूबा साज थे वो गिरफ़्तार हो गए हैं और रेंजर्स ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि अब कार्रवाई पुलिस ने करनी है। सिंध पुलिस के ही लोग, सिंध पुलिस के ही अंदर दाखिल करवाए गए लोग और सिंध पुलिस ने उनको उनकी गिरफ़्तारी डाली और अब ये मामला है। एक बात क्लियर है कि आसिफ जरदारी और मलिक रियाज का जो गठजोड़ था और गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का जो मामला था वो काफ़ी हद तक बेनकाब हो गया है। और जिनको आज भी मलिक रियाज फ़रिश्ता नज़र आता है, जवेद चौधरी जैसे लोगों को, उनको ये सोचना होगा
کہ ایک تو عام لوگوں پر ظلم کیا گیا، ان کو زبردستی ان کے گاؤں خالی کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ ایک پرامن احتجاج کو پرتشدد کروا کے پھر ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ اور اس پر حیدرآباد میں بھی اس دن عوامی جو تحریک ہے وہاں پر اس کی طرف سے ایک مظاہرہ نظر آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ جو حکومت ہے اور سندھ پولیس ہے وہ جان بوجھ کر لوگوں کو، وہ لوگ جو سندھی ہیں ان سندھیوں کو اٹھا کر تھانوں میں بند کر رہے ہیں اور ان کو بیریا ٹاؤن مقدمے میں جان بوجھ کر نامزد کر رہے ہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف لاڑکانہ جو کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہاں پر محکمہ اینٹی کرپشن کا ڈسٹرکٹ کونسل لاڑکانہ کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ اینٹی کرپشن نے ڈسٹرکٹ کونسل لاڑکانہ کے دفتر پر چھاپہ مار کے 2016 سے 2021 تک بھرتیوں اور ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ سرکل آفس اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ چھاپے کے وقت مجسٹریٹ اینٹی کرپشن عبداللہ عزیز بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق چیئرمین خان محمد سانگڑو پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور اس تفتیش میں ہمیں لاڑکانہ کا جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے اس پر چھاپہ مارنا پڑا ہے، اور ان 5 سالوں کی جو وہاں پر ریکارڈ ہے اس کو اٹھانا تھا اور اس کو اپنے قبضہ میں لینا تھا، اور اس کی بنیاد پر ملزم کے خلاف جو تفتیش ہے اس کو آگے لے کے جانا تھا۔ آپ جانتے ہیں لاڑکانہ میں کسی ادارے کا اس طریقے سے چھاپہ مارنا اور وہاں سے ریکارڈ اٹھانا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ ان کے گھر سے اور انہی کے لوگ، یہ وہی ہیں لاڑکانہ میں، اور کون ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ کونسل میں، یا اس کے سابق چیئرمین کون تھے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ اگر انہوں نے وہاں پر ان کا جو آفس ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے، ریکارڈ اٹھایا گیا ہے، یا وہاں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ان کے اب گلے پڑنے والی ہے اور اب ان کو مزید معافی نہیں ملے گی۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے بھی اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ سیف الابڑو ان کا کہنا ہے کہ خان محمد سانگڑو کے خلاف پی ٹی آئی میں شمولیت کی بنیاد پر انتقامی کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین تھے، لیکن بعد میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور اس بنیاد پر اس کے خلاف جو ڈسٹرکٹ کونسل ہال ہے وہاں پر کارروائی کی گئی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ پاکستان تحریک انصاف یہ الج کر رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ لاڑکانہ میں کبھی بھی، کیونکہ محکمہ اینٹی کرپشن آپ جانتے ہیں کہ جو وزیر تھے سندھ کے اینٹی کرپشن کے، وہ خود نیب کے کرپشن کے کیس میں ان کی وہ ضمانت پر ہیں، تو محکمہ اینٹی کرپشن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے صرف لاڑکانہ میں کوئی کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں وہاں پر چھاپہ مارا، بلکہ وہ جو سابق چیئرمین ہیں جو اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں، خان محمد سانگڑو، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ سندھ حکومت نے کیا ہے، اور یہ سندھ حکومت کا سارا جو ہے یہ انہی کے کرتوت ہیں اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سیف الابڑو نے یہ بھی بتایا کہ سابق چیئرمین کے خلاف اینٹی کرپشن نے فریال تالپور کی ہدایت پر چھاپہ مارا ہے، اور فریال تالپور ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ضمانت ہے، اور یہ جو بیٹے ہیں عزیز الرحمان کے، ان کے 3 بیٹے، ان تینوں کی آج وہ گئے تھے سیشن کورٹ میں، وہاں سے پوری ضمانت انہوں نے حاصل کی ہے۔ اس میں جو سیشن عدالت ہے اس نے 30 جون تک عبوری ضمانت دی ہے۔ سیشن جج ہیں محمد نعیم صاحب، ایڈیشنل سیشن جج صاحب، انہوں نے ضمانت دی ہے۔ عزیز الرحمان کا جو بیٹا لطیف الرحمان ہے، حفیظ الرحمان ہے اور وسیع الرحمان ہے، 2 تو وہ ہیں جو گرفتار ہو چکے تھے، یہ وہ ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ عدالت نے عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے 30 جون تک ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 30 جون کو ریکارڈ عدالت میں سبمٹ کروایا جائے تاکہ عدالت اس معاملے میں مزید کارروائی کرے اور ان کی جو درخواست ضمانتیں ہیں ان کو پھر فائنلی ڈیسائیڈ کرے۔ ایک اور مفتی ہے، مفتی اسماعیل، جو آپ کو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا عزیز الرحمان کے حق میں اور ان کے خلاف کارروائیوں پر، اور آج کل آپ کو مفتی کبھی کی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا طبقہ ہے۔ اگر ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ ایک مثال بن جائیں کہ کوئی بھی مذہب کا نام استعمال کرنے والا شخص اس طرح کی بدفعلی نہ کرے۔ یہ وہ بدبخت ہے مفتی اسماعیل جو کہ تعریفیں کہہ رہا تھا عزیز الرحمان کی، اور اس کے عمل کو کہہ رہا تھا کہ یہ عام روٹین کی بات ہے، ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے، ڈیفینڈ کر رہا تھا اس بدبخت کے مکروہ فعل کو، اس کی بدفعلی کو،
اور اس وجہ سے جو مفتی اسماعیل ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بڑی گرفتاری ہے پولیس کی طرف سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جب تک ان کو عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ نہ صرف دین اور مذہب کو بدنام کریں گے، یہ معاشرے میں معصوم لوگوں کو جو پہلے ہی کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے اور کسی نہ کسی غربت کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نہیں جا سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مدرسوں کا انوائرمنٹ ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے، تو اس میں یہ جو بچے جاتے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ پھر اس طریقے کا جو سلوک کیا جاتا ہے ایسے درندوں کی طرف سے، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں تو حکومت پاکستان سے یہ ضرور کہوں گا کہ مدرسہ نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، مدرسہ نظام کا اتنا اچھا انوائرمنٹ بنایا جائے تاکہ وہاں سارے بچے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے بھی، دوسرے بچے بھی، سارے وہاں پر پڑھ سکیں، دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور دین کی تعلیم پر بدقسمتی سے یہ جو ایک لگا دیا گیا ہے کہ صرف غریب کا بچہ یا وہ بچہ جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا وہی مدرسے میں جائے گا، یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے۔ اور مدرسوں کو نئے سرے سے ان کے نصاب کو اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ وہاں پر یہ ساری چیزیں بہتر ہوں۔ اب خیر مفتی اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ عزیز الرحمان کے بیٹوں نے عبوری ضمانت کروا لی ہے، باقی جو بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ گرفتار ہیں، باقی ملزمان بھی وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔